فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ تقریر یا خطابت کا یہ میدان ہے نہیں، نجی محفل ہے، لیکن بسا اوقات نجی محفل میں کیے ہوئے باتیں ہزاروں کے مجمع سے زیادہ اثر بھی رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ ایک گھر سے شروع ہوئی جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جن کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے رہے، 40 صحابہ ہونے تک وہیں پر دعوت چلتی رہی، ایک گھر تھا۔ لیکن آج پورا زمانہ اس بات کا معترف ہے کہ ایک گھر سے شروع ہونے والی دعوت اسلام کی دنیا بھر میں اپنی روشنیاں بکھیر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کی ہوئی باتیں اور یہاں سے پہنچائے ہوئے پیغامات کو ہر جگہ مولا عام فرمائے۔ ایک عقیدہ ہے ہمارا، مختصر بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس پر مومن کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا عقیدہ اس سلسلے میں نہیں ہے تو گویا کہ وہ تقدیر کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ اور میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے کاموں میں بندوں سے مشورے کا بھی محتاج نہیں، اور کوئی بندہ اس کے کام پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ایمان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے، ہر کام کی حکمت بندے کو سمجھ آنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ وہ ہر کام حکمت سے بھرا تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہمیں بھی سمجھ میں آئے۔ آپ اگر ہر حکمت سمجھنے کے پیچھے پڑ جائیں تو صرف اپنے جسم پر موجود بالوں کی حکمت بتا دیں، کس لیے انہیں اگایا گیا ہے، کس لیے اگایا گیا ہے، نہیں پتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہر کام کی حکمت بتائے، وہ محتاج نہیں بندوں کا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، میری زندگی میں مولا تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک بار ایک دیوار پر چھپکلی چڑھی جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اس جانور کا کیا کام ہے دنیا میں، یہ تو نے کیوں بنائی مولا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی کے متعلق سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا، تھوڑی ہی دیر پہلے اس چھپکلی نے بھی پوچھا، مولا تو نے موسیٰ کو کس لیے بنایا گیا؟ یہ ضروری نہیں کہ اس کی حکمت اسے معلوم، اس کی حکمت اسے معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ دو جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نصیحت کے طور پر، اور ان جملوں سے ہم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے ان جملوں سے کافی سہارا بھی ملتا ہے اور بہت حوصلہ بھی ملتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ عام حکیم کے بارے میں جب بات ہو سکتی ہے تو میرا مولا احکم الحاکمین ہے،